بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده۔ ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الہمزہ کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ویلن، واو یا اور لام۔ اگرچہ اس کے جو معانی کیے جاتے ہیں، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، بربادی ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک بدبختی، یعنی جس کو کہا جاتا ہے ویل لک، تجھ پر ویل ہو، تو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ یعنی تو ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ بدبختی ہے۔ اب وہ جو کہا جاتا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، وہ اسی بدبختی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو بنیادی معنی اس میں شامل ہے وہ ہے افسوس کرنا، یعنی جب کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے جس کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ویل لک۔ اس میں اس کی بدبختی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام تیری بدبختی کا سبب ہے، اور اس کام کرنے پر افسوس کرنا کہ حسرت ہے کہ تو یہ کام کر۔ حسرت اور افسوس کا معنی بھی لفظ ویل میں پایا جاتا ہے۔ مثلا فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے، جس کے ان دونوں کے ہم معنی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ویل ہے یعنی بدبختی ہے ان کے لیے، اور ان کی ان حرکتوں پر افسوس اور حسرت ہے کہ یہ اس راستے پر چل رہے ہیں جس کا نتیجہ بدبختی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، اور اس قسم کے سخت نتائج ان کے انتظار میں ہے۔ بس ویلن کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کے بنیادی معنی میں دو چیزیں شامل ہیں، افسوس اور حسرت اور بدبختی۔ ویلن کے بعد اگلا لفظ ہے لکل، لے یعنی کے لیے، اور کل یعنی ہر ہمزہ لمزہ کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے یا بدبختی ہے یا بدنصیبی ہے یا عذاب ہے، کوئی بھی اس کا معنی اور ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جو ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ہے ہلاکت ہے۔ توجہ فرمائیں، اگلا لفظ ہے ہمزہ اور اس کے بعد ہے لمزہ۔ ہمزہ کے بنیادی حروف ہا، میم اور زا ہیں، اور اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی کو کچوکا دینا، یعنی آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آپ اپنے ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے، کسی نوکیلی چیز سے آپ اس کے بدن پر مارتے ہیں جس سے اس کو چبھن کا احساس ہوتا ہے، اور اسی سے وہ طعنہ دینے کا معنی بھی اس لفظ میں سے نکل آتا ہے جو ہم نے ترجمہ کیا کہ ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ ہا میم زا، کچوکا یا دھکا دینا، یا اسی سے معنی لیا جائے گا کاٹ کھانا کسی کو۔ بعض لوگ زبان سے دوسروں کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کاٹ کھاتے ہیں، اور اسی طرح جھگڑا ڈلوانا، یعنی ایک کسی کے مثلا عیب ڈھونڈے اور پھر وہ چغلی لے کر دوسرے کے پاس چل پڑا اور دوسروں کے پاس جا کے وہ عیب بیان کیے، اور اس طریقے سے دوستوں میں دشمنی ڈلوا دی، جماعت میں جو لوگ اکٹھے رہ رہے تھے ان میں تفرقہ ڈلوا دیا اور اس قسم کی خرابی کر دی۔ یہ جھگڑا ڈلوانے کا معنی بھی اسی ہا میم اور زا میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک لفظ ہے عربی زبان میں المہمز یا المہماز، اس کا معنی اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ ہمزہ کا معنی بھی واضح ہو جائے گا۔ گھڑ سوار جو ہوتا ہے
وہ اپنی ایڑی میں ایک نوکیلی کیل لگا لیتے تھے کہ جب گھوڑے کو بھگانا ہوتا تھا تو وہ پیر کے اندر، جوتے کے اندر وہ جو نوکیلی کیل ہوتی تھی وہ پیر سے گھوڑے کو مارتے تھے، اور یہ اشارہ ہوتا تھا گھوڑے کو کہ اس نے تیز بھاگنا ہے۔ تو یہ نوکیلی کیل چبھونا کسی کو، اس نوکیلی کیل کو عربی زبان میں المہمز یا المہماز، کہ وہ ہا میم اور زا بنیادی حروف ہیں، کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے آپ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں، تانا دینا، کچوکا یا دھکا دینا، کاٹ کھانا، جھگڑا ڈلوانا، یہ تمام الفاظ اس لفظ کے معنی بیان کرنے کے لیے بیان ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہمزہ، یہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ یہ کام کرنے والا۔ ہمزہ یعنی بہت زیادہ یہ کام کرنے والا۔ لمزہ کا معنی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔